بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى وصلی وسلم وبارک علی نبینا المصطفى وعلی آلہ وصحبہ نجوم الہدى وقادۃ التقى اما بعد بالسند المتصل قال المصنف رضی اللہ. میں نے کل چند باتیں ذکر کی تھی جس میں فضائل علم حدیث اور اس کے علاوہ غرض و غایت وغیرہ کا تذکرہ ہوا. اسی کے ساتھ استمداد، یعنی اس علم میں کس سے مدد لی جاتی ہے. پھر استمداد کی دو قسمیں حضرت الاساتذہ کی مناسبت سے اور ان کے واسطے سے مولانا امیر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان کیا اس کو ذکر کیا. اس کے ساتھ ساتھ اس کا حکم شرعی بھی بتایا کہ اگر کوئی پڑھنے والا نہیں ہے تو اس علم کا پڑھنا فرض ہے، ورنہ تو پھر کفایہ ہے، چند لوگوں کا پڑھ لینا یہ کافی ہے. مقدمے میں ایک بات بیان کی جاتی ہے، نسبت. نسبت کا معنی ہوتا ہے کہ اس علم کی نسبت کس کی طرف. حقیقت یہ ہے کہ علم دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو علم مدون ہوتا ہے، ایک علم غیر مدون ہوتا ہے. مدون کا معنی جس کو باقاعدہ وجود دیا گیا، اس کی ایک ابتدا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے دلائل ہیں، اس کو مدون کہا جاتا ہے. غیر مدون کا معنی نہ کوئی اس کی ابتدا کا کوئی پتہ ہے، نہ اس کے متعلق کوئی دلائل ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علم حدیث علم مدون میں سے، غیر مدون نہیں ہے. اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. پھر اس کے بعد آیا یہ علم عقلی ہے یا نقلی ہے. تو یہ علم نقلی ہے، علم عقلی نہیں. یہ منقول من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے بعد یہ علوم شرعیہ میں سے ہے یا غیر شرعیہ میں سے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ علوم شرعیہ میں سے، یہ شرعی علوم ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ علم دو طرح کے ہوتے ہیں، اصولی اور فروعی. یہ علم اصولیت میں سے ہے. تو اب یوں کہا جائے گا کہ علم حدیث نسبت کے اعتبار سے علم مدونہ، نقلیہ، شرعیہ، اصولیہ ہے. مدون بھی ہے، نقلی بھی ہے، شرعی بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اصول بھی ہے. یہ فروع نہیں ہے، یہ اصول ہے. اسی سے مسائل کا استنباط ہوگا، استخراج ہوگا. اس کو کہا جاتا ہے نسبت، یعنی اس علم کی نسبت کس کی طرف ہے. تو یہ علوم مدونہ، نقلیہ، شرعیہ، اصولیہ ہے. اب اس کے بعد گفتگو آتی ہے اس کا واضح. واضح دو ہوتے ہیں. ایک واضح ہوتا ہے لغوی، لغت کے اعتبار سے وضع کرنے والا، اور ایک واضح ہوتا ہے عرفی، یعنی عرف میں اس کو وضع کرنے والا، وجود میں لانے والا. اگر لغت کے اعتبار سے اس کا واضح دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اصلاً علم حدیث نام ہے کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، افعال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، تقاریر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الاقوال والافعال والاحوال والتقاریر وغیرہ. تو لغت کے اعتبار سے اصل واضح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہاں گفتگو لغت کے اعتبار سے نہیں ہو رہی ہے، عرف کے اعتبار سے، کہ عرف میں اس فن حدیث کو کتابی شکل میں وضع کس نے کیا. سمجھ میں یہاں جو گفتگو ہو رہی ہے وہ وضع فی الکتاب کے اعتبار سے، کہ اس کو کس نے جمع کیا. اگرچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال وغیرہ ضرور ہے، لیکن اس کو وضع کس نے کیا، یعنی کتابی شکل میں اس کو جمع کس نے کیا.
اس سلسلے میں اصلاً تو 3 قول ہیں۔ پہلا قول علامہ ابو بکر محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن عبد اللہ بن شہاب القرشی الزہری المدنی رحمہم اللہ تعالی۔ آپ کا اسم گرامی محمد ہے، والد صاحب کا نام مسلم ہے، دادا کا نام عبید اللہ ہے، پردادا کا نام عبداللہ ہے، ان کے والد کا نام شہاب ہے۔ آپ قبیلے زہرہ سے تعلق رکھتے تھے اور زہرہ قبیلہ قریش سے تعلق تھا، اور آپ نے اپنا مسکن مدینہ بنایا تھا، اس لیے آپ مدنی کہیں گے۔ لیکن عمومی طور پر لوگ بول دیا کرتے ہیں اور آپ مشہور ہیں محمد ابن شہاب زہری سے، حالانکہ شہاب تو آپ کے پردادا کے والد کا نام، اسی کو کہا جاتا ہے نسبت الی غیر ابی۔ کبھی کبھی سلسلے میں کوئی شخصیت ایسی ہو جاتی ہے کہ جس کی طرف اپنے آپ کو منسوب کیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے موقع پر ارشاد فرمایا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا، حالانکہ آپ بیٹے عبداللہ کے، لیکن مشہور چونکہ عبد المطلب تھے۔ عربوں کے دلوں میں ان کی ایک عظمت تھی، اور آپ کے والد اتنے مشہور نہیں تھے، تو آپ نے اس مشہوریت کی بنیاد پر اپنے دادا کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر دیا۔ تو کبھی اپنے خاندان میں کسی شخصیت کی طرف کسی بنیاد پر کوئی علت ہوتی ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی حکمت ہوتی ہے، اس کی بنیاد پر منسوب کیا جا سکتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو کوئی حقیقی بات سمجھا گیا، یہ ایک صرف نسبت ہوتی ہے۔ ورنہ روایت میں آپ پڑھو گے کہ جس نے اپنے آپ کو منسوب الی غیر ابی ہی کیا وہ جہنم میں جائے گا، فقط کفر، اس نے عمل کفر کیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان حقیقتاً اپنے آپ کو اپنے باپ سے ہٹا کر کے کسی اور کی طرف منسوب کرتا ہے اور اس میں اپنے باپ کی نفی کر رہا ہے، وہ اس روایت سے تعلق ہے کہ فقط کفر، اس لیے کہ اس نے ناشکری کی کہ اللہ نے حلالی بنایا تھا تو اپنے آپ کو حرامی بنا رہا، تو یہ تعالیٰ کی ناشکری ہوئی، اور ناشکری پر سزا یہ ہے۔ اور کفر کا معنی چھپانا، گویا کہ اللہ نے صفت حلال تجھے عطا فرمائی تھی، تو نے اس کو چھپا کر کسی اور کی طرف منسوب کر کے صفت حرام کو ظاہر کی، اس لیے فقط کفر کہا گیا۔ حقیقت میں وہ کافر نہیں ہوا، اس نے اللہ کی نعمت کو چھپایا، عمل کفر کیا۔ باقی ہے کہ کسی وجہ سے اپنے خاندان میں کسی کی طرف منسوب کر دیں، لیکن حقیقت میں اصلاً تو اپنے باپ ہی کی طرف ہم منسوب ہوں تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو محمد ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ عام طور پر لوگ بول دیا کرتے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ محمد ابن مسلم ہے، محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن عبداللہ بن شہاب زہری القرشی المدنی۔ آپ کی وفات فی قول 124 میں ہوئی وفی قول 125 میں۔ راجح قول تو یہی ہے کہ آپ ہی مدبن اول ہیں۔ علامہ محمد ابن جعفر القطانی نے اپنی کتاب الاستطراف اور علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تو بہت مشہور و معروف ہے، جامع العلم والبیان، اس میں مولا زبیر سے یوں نقل کرتے ہیں کہ خود ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ کا کلام خود ہے، امرنا عمر بن عبد العزیز رحمہم اللہ تعالی ان یجمع السنن فكتبناها دفترا دفترا
فبعث الى کل آفاق لہو علیہ سلطان. آپ فرماتے ہیں امرنا عمر بن عبد العزیز، عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ہم کو حکم دیا ان یجمع السنن، کہ میں روایتوں کو جمع کروں. فکتبناها دفترا دفترا، ہم نے بہت سارے دفاتر کو لکھ دیا. فبعث الى کل عرض لہو علیہ سلطان، تو عمر بن عبد العزیز نے ہمارے ان دفاتر کو لے کر ہر اس ملک کو بھیج دیا جہاں جہاں ان کی حکومت تھی. لہو علیہ سلطان، جہاں ان کی حکومت تھی. یہ خود ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امرنا عمر بن عبد العزیز فکتبناها دفترا دفترا. اس سے صاف طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اول مدون ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ. عمر ابن عبد العزیز کا جو تذکرہ آیا، عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سن 61 میں پیدا ہوئے، ہجری 61 میں پیدا ہوئے. اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ 76 میں آپ کو مدینے کا گورنر بنایا گیا، جب آپ کی عمر گرامی 16 سال. یہاں 16 سال پر نعرہ باندھتے نہیں آتے. 16 سال میں مدینے کے گورنر بنائے گئے. اور جب آپ کی عمر اس سے اوپر 99 پر آپ پہنچے تو سلیمان بن عبد الملک جو آپ کے نسبتی بھائی تھا، سالہ تھا، اس لیے کہ عبد الملک کی بیٹی فاطمہ سے آپ کا نکاح ہوا تھا. سلیمان بن عبد الملک کی موت کے بعد آپ کو حاکم وقت بنایا اور آپ نے بہت ہی انصاف کے ساتھ حکومت کو قائم فرمایا. آپ کے واقعات تاریخ عمر بن عبد العزیز چھپی ہوئی ہے، اس کو پڑھ لیا جائے. حوالے جات کے ساتھ وہ سارے واقعات چھپے ہوئے. 2 سال آپ کی خلافت رہی، لیکن آپ کو عمر ثانی کہا گیا. حتیٰ کہ خلفائے اربعہ کے بعد بیچ میں بہت سارے لوگ آ گئے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد یزید آیا، پھر اور احباب آئے، پھر عبد الملک آیا، پھر عبد الملک کے بعد سلیمان بن عبد الملک، بہت سارے احباب آئے. لیکن خلیفہ خامس کسی کو لقب نہیں، عمر بن عبد العزیز کو ملا. یعنی 4 خلیفہ تو وہ ہیں، ابو بکر و عمر عثمان و علی، اور ان کے بعد 5ویں یہ. لیکن بہت مختصر عمر رہی آپ کی، اور 102 کے اوائل میں آپ کا انتقال ہو گیا. اس کا مطلب یہ نکلا کہ قریب 41 سال کی عمر آپ کو پائی. لیکن ان 41 سالہ عمر کے اندر آپ نے بہت بڑا کام کیا. جہاں انصاف کے ساتھ حکومت چلائی، جہاں مدینے کی بہت ساری سنتوں کو آپ نے رائج کیا، وہاں پر سب سے بڑا کام آپ کا یہ ہوا کہ آپ نے اپنے زمانے کے اکابر سے تدوین حدیث کا کام لیا، جو ساری امت پر احسان ہے آپ کا. اس لیے کہ اگر تدوین کا یہ کام نہ ہوتا، قرآن مقدس تو جمع ہو چکا تھا. سب سے اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے، لیکن وہ کیف متفق بلا ترتیب سور کے تھا. اس کے بعد اس ترتیب پر جو ابھی ہمارے سامنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 3 صحابہ، ان 4 کے واسطے سے یہ کام لیا. اور آپ نے قرآن کریم کو بالترتیب جمع فرمایا، جس پر تفصیل انشاءاللہ تعالی کتاب التفسیر میں آئے گی، جہاں خود بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی طرف باب قائم فرمائیں گے.
اسی کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے، جو اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو جمع قرآن کا مسئلہ تو دور صحابہ میں آ چکا تھا، البتہ تدوین حدیث کا مسئلہ دور صحابہ میں نہیں ہوا۔ پھر ایک دور گزرا اور اس کے بعد جا کر پہلی صدی کے اختتام پر جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے، اس لیے کہ 99 میں خلیفہ بنے، اس کا مطلب پہلی صدی قریب ختم تھی، تب آپ کا حکم ہوا اور آپ کے زمانے کے علماء کے پاس آپ نے کام لیا اور تدوین حدیث کا مسئلہ سامنے آیا اور احادیث مبارکہ کو جمع کیا گیا۔ یہاں ایک چھوٹا سا سوال ہے جو علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جس کی طرف فیض الباری میں اشارہ فرمایا۔ سوال یہ ہے کہ جس طرح تدوین قرآن کا کام، جمع قرآن کا کام دور صحابہ میں ہوا، تدوین حدیث کا کام دور صحابہ میں کیوں نہیں ہوا؟ یہ کام بھی دور صحابہ میں ہو جانا چاہیے۔ ایک صدی گزر گئی تب جا کر تدوین ہے، تب ہی تو اشکال ہو رہے ہیں کہ بھلا کل کی بات بدل جاتی ہے، کل کوئی بات کہی تھی آج بدل گئی، رات دن ہم دیکھتے ہیں، کل تو اب بہت دور کی بات، شام کی بات بدل جاتی، صبح کوئی بات کہی شام کو پوچھو تو بات بدل جاتا۔ تو بھلا 100 سال کے اوپر کلام نبوی باقی کیسے رہا؟ یہ اشکال اسی لیے تو پیش آئے۔ اس کا جواب تفصیلی تو ہم بعد میں دیں گے، جہاں وضاح کی گفتگو پوری ہو اس کے بعد ہم اس کا جواب تفصیلاً دیں گے۔ لیکن اشکال یہ ہوتا ہے کہ تدوین قرآن اور جمع قرآن کا مسئلہ جب دور صحابہ میں ہو گیا تو تدوین حدیث کا بھی ہو جانا چاہیے۔ حضرت شاہ صاحب کسی نے اس سوال کی طرف اور اس کے جواب کی طرف کسی کی طرف، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب، سوال بھی شاہ صاحب کا ہے اور جواب بھی حضرت کا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ جمع قرآن کا مسئلہ تو دور صحابہ میں ضروری تھا، اس لیے کہ قرآن کے نزول کو دیکھنے والے یہی صحابہ تھے، تو ان کے زمانے میں قرآن کریم کا جمع ہونا ضروری تھا تاکہ تواتر رہے۔ اگر احادیث مبارکہ بھی دور صحابہ میں جمع ہو جاتی تو اس صورت میں روایات بھی ساری کے ساری متواتر ہو جاتی، ساری روایت متواتر ہو جاتی، اس لیے کہ سارے صحابہ اس کی تصدیق فرماتے تو تواتر ہو جاتا، اور متواتر سے فرضیت کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے، روایت متواترہ سے فرض ثابت ہوتا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ پھر تمہارا سنت اور واجب اور مستحب کی ترتیب تم کہاں سے لاتے؟ اللہ کو یہی منظور تھا کہ جمع قرآن تو دور صحابہ میں تاکہ تواتر کا سلسلہ چلے، اور تدوین حدیث دور صحابہ کے بعد ہو تاکہ ساری روایتیں متواتر نہ ہوں بلکہ کچھ مشہور بھی ہو، کچھ خبر واحد بھی ہو، خبر عزیز بھی ہو۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ فرق بین الروایات ہوں گے تو ثابت شدہ مسائل کا بھی یہی مسئلہ ہوگا کہ کوئی فرض ہوگا، کوئی واجب ہوگا، کوئی سنت ہوگا، کوئی مستحب ہوگا، اور اس ترتیب کو امت پر باقی رکھنے کے لیے حق تعالی جل شانہ نے اپنی حکمت اور اپنے علم کی وجہ سے تدوین حدیث کا مسئلہ دور تابعین میں کروایا۔ اس کی طرف حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ فرمایا، اور واقعتاً یہی بات ہے، ورنہ اس لیے کہ آپ جتنے سنن و مستحبات وغیرہ کو ثابت کرتے ہیں وہ احادیث ہی سے تو ثابت کرتے ہیں، قرآن کریم میں کہاں سے ثابت کرنے جاؤ گے؟ قرآن نے تو کہہ دیا اقیم الصلاۃ، اور سارے اقیم الصلاۃ فرضیت پر دلالت کر دی، تو آپ سنت کا مسئلہ کہاں سے لاؤ گے؟ حدیث شریف سے۔ نوافل کا مسئلہ کہاں سے لاؤ گے؟ حدیث شریف سے لاؤ گے۔
تو سنن و مستحبات وغیرہ کو ثابت کرنا تھا، اس لیے احادیث مبارکہ کا سلسلہ تدوین کا یہ دور صحابہ میں نہیں ہوا، دور تابعین میں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی حکمت کو کون جان سکتا ہے، اس کی حکمتیں ہیں۔ خیر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اول مدون اکثر کا قول یہ ہے کہ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 124 یا 125 میں ہوئی، اور خود ابو جعفر محمد ابن قطانی رحمۃ اللہ علیہ، محمد قطانی رحمۃ اللہ علیہ اور مولا زبیر سے نقل کیا کہ خود ابن شہاب زہری کہتے تھے کہ امرنا عمر بن عبدالعزیز، ہمیں حکم دیا یجمع السنن کہ ہم سنتوں کو جمع کریں، فکتبنا دفترا دفترا، تو ہم نے بہت ساری کتابوں کو لکھ ڈالا، فبعث الى عرض له سلطان، پھر انہوں نے بھیجا ان سارے ہمارے دفاتر کو، روایتوں کو، جو جہاں جہاں ان کی حکومت تھی۔ لیکن یہ جو روایتیں جمع ہوئی تھی اس کے اندر موقوفہ بھی تھی، مرفوعات بھی تھی، آثار صحابہ وغیرہ سب کچھ جمع تھا اس کے اندر۔ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ اول مدون ہے، یہی اکثر علماء بلکہ جمہور کا قول ہے۔ میں اس پر کچھ نظائر پیش کروں۔ علامہ ابو بکر حازمی رحمۃ اللہ علیہ جو 6 صدی میں آئے، وہ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ اور تدوین حدیث کے سلسلے میں، اس لیے کہ ابو بکر حازمی وہ شخصیت ہے جنہوں نے صحاح کے اصول کو لکھا ہے، شرائط ائمۃ الخمسہ، یہ آپ کا رسالہ ہے۔ آج کل ابن ماجہ جو چھپی ہے نہیں، اس کے شروع میں یہ رسالہ موجود ہے، ابو بکر حازمی۔ اس لیے کہ کسی مصنف نے ان کتابوں میں سے، چاہے وہ بخاری شریف ہو یا مسلم شریف ہو، امام بخاری یا مسلم یا ترمذی، ابو داؤد نے اپنے شرائط کو بیان نہیں کیا۔ کسی نے لکھی کہ میں نے اپنی کتاب میں یہ شرائط رکھے، تو ابو بکر حازمی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی کتاب کو دیکھ کر ان شرائط کو نکالا، اس لیے آپ کا رسالہ بہت مشہور ہے، شرائط ائمۃ الخمسہ، اور ایک رسالہ ہے شرائط ائمۃ الستہ، اس میں سے آئے 7 کتاب۔ تو ابو بکر حازمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لم یکن ھذا العلم احد قبل تدوینہ، ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لم یکن ھذا العلم احد قبل تدوینی، فرمایا میرے مدون کرنے سے پہلے، میرے لکھنے سے پہلے کسی نے اس علم کو نہیں لکھا۔ یہ ابو بکر حازمی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن شہاب زہری سے نقل کیا۔ یہ کہاں ہے؟ الاعتبار فی الناسخ والمنسوخ نامی کتاب میں موجود ہے۔ اس کا مطلب خود ابن شہاب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے پہلے اس فن کو کسی نے جمع نہیں کیا۔ حضرت الامام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اول من دون الحدیث ابن شہاب الزہری۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی لکھا، اول من دون الحدیث ابن شہاب الزہری۔ اور بہت سے اکابر نے اسی طرح کی بات لکھی، جیسے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ہدی الساری مقدمہ فتح الباری میں بھی اور نخبۃ الفکر میں بھی اول من دون الحدیث ابن شہاب الزہری، تو حافظ نے بھی یہی لکھا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی بیان فرماتے ہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بھی تدریب الراوی میں اول من دون الحدیث ابن شہاب الزہری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔ ان تمام باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اول مدون ابن شہاب۔ خود عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ ہے، لم یبق احد اعلم من الزہد، فرمائے زمین پر
عالم فی الحدیث ابن شہاب زہری سے بڑھ کر میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اگرچہ اس سے اول مدون ہونا ثابت نہیں ہوتا، لیکن یہ ضرور ثابت ہوتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ باب علم حدیث میں آپ سے بڑھ کر عالم کسی کو نہیں سمجھتے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جو عالم ہوگا وہی تو کام کرے گا، ان سے کام لیا جائے گا۔ تو آپ خود فرماتے ہیں کہ عالم من ابن شہاب سے، میں نے زمین پر آپ سے بڑھ کر عالم فی الحدیث ابن شہاب زہری سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اول مدون جو ہیں وہ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 2، دوسرا قول یہ ہے کہ اول مدون ابو بکر ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ، جن کا انتقال 120 میں ہوا۔ معلوم ہوتا ہے ابن شہاب زہری ابو بکر ابن حزم ایک ہی زمانے میں، دونوں اعلیٰ درجے کے تابعی ہیں۔ بعض لوگوں نے دلیل یہ پیش کی کہ ابو بکر ابن حزم کا انتقال پہلے ہو گیا اس لیے وہ اول مدون، لیکن کسی کے انتقال کا پہلے ہونا یہ مدون اول ہونے کی دلیل نہیں ہوتی۔ یہ تو عمر کا اپنا مسئلہ ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ اول مدون ہے، ان کی دلیل حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفحہ 20 پر کتاب العلم میں ایک باب قائم فرماتے ہیں، باب کیف یقبض العلم، علم کیسے اٹھا لیا جائے گا۔ اس باب کے تحت فرماتے ہیں وَكَتَبَ عمر بن عبدالعزیز إِلَىٰ أَبِي بَكْرِ بْنِ حزم، عمر بن عبدالعزیز نے ابو بکر ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا، انظر ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکتب، احادیث رسول جو تمہیں مل جائے اس کو لکھ۔ فإنی خفت دروس العلم، مجھے خوف ہے کہ علم حدیث ختم ہو جائے گا، وذهاب العلماء، اور علماء دنیا سے چلے جائیں گے۔ لیکن یاد رکھو ولا يقبل الا حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صرف حدیث نبوی کو لکھنا اور کسی چیز کو نہ لکھنا، قبول نہ کرنا مگر حدیث نبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام۔ اور ساتھ ساتھ اس علم کو باقی رکھنے کا طریق یہ بھی ہے کہ ولیفش العلم، علم کی اشاعت کر، یعنی علم حدیث کی اشاعت کر۔ اور آگے فرمایا ولیجلسوا، اس کے لیے مجلسیں قائم کرو، پڑھاؤ، درس حدیث قائم کرو۔ کیوں؟ حتی یعلم من لا یعلم، تاکہ ان لوگوں کو روایت کا علم ہو جن کو علم نہیں ہے۔ فإن العلم لا يحلق حتى يقول السر، اس لیے کہ علم ضائع ہو جاتا ہے چھپانے سے۔ انسان جب پڑھتا پڑھاتا نہیں اور علم کو اپنے سینے میں لے کر چلتا رہتا تو علم ضائع ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے بہت سارے فضلاء ہیں، لیکن وہ فضلاء جب پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیتے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت گزرنے کے بعد ان کو موٹے موٹے مسائل کا بھی علم نہیں ہوتا، حالانکہ اچھی خاصی استعداد تھی پہلے، لیکن وہ ساری استعداد ضائع ہو جاتی۔ تو لا يحلق العلم الا سرا، علم چھپانے سے ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ جملہ دلالت کر رہا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ابو بکر بن حزم رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا تھا انظر ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکتب۔ اس سے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اول مدون ابو بکر بن حزم، لیکن اس کا جواب ہمارے حضرت یہ دیتے ہیں کہ ابو بکر ابن حزم کی طرف خط لکھنے سے ان کا اول مدون ہونا کیسے ثابت ہو، جبکہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ فتح الباری میں نقل کیا ہے کہ کتب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی الی الآفاق، صرف ابو بکر ابن حزم کی طرف خط نہیں لکھا، بہت سارے علماء کی طرف خط لکھا۔
اور جب سارے ہی علماء کی طرف خط لکھا تو پھر اس صورت میں صرف خط کی بنیاد پر اول مدون ہونا ابو بکر ابن حزم کا ثابت نہیں ہوتا. اس پر اشکال ہوگا کہ پھر خاص طور پر کتابت خط اب عمر ابن عبد العزیز الی ابی بکر ابن حزم ہی کا تذکرہ پھر کیوں آیا؟ اشکال ہو سکتا ہے. اس کا جواب یہ کہ اصل میں ابو بکر ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت میں مدینے کے گورنر تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ مدینہ میں صحابہ بھی تھے کثرت سے، اور عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو یہی خطرہ تھا کہ یہ حضرات صحابہ اٹھتے جا رہے ہیں تو کہیں علوم ان کے سینے کے ساتھ نہ چلا جائے. اس لیے چونکہ آپ مدینے کے گورنر تھے اس لیے خاص طور پر اس خط کا تذکرہ ہوا، ورنہ آپ نے تو تمام ہی علماء کی طرف خط لکھا. کچھ سمجھ میں بھی آیا، اس لیے اس خط کا تذکرہ ہو گیا، ورنہ تمام ہی علماء کو آپ نے خط لکھا تھا. ہاں مضمون یہ ہوگا کہ کتب عمر بن عبد العزیز الی ابی بکر ابن حزم، کتب عمر بن عبد العزیز الی ابن شہاب زہری، یہ علیحدہ علیحدہ خطوط، اس لیے کہ جس کے نام خط لکھا جائے گا اسی کا نام تو اس میں درج ہوگا. تو اس خط میں چونکہ ان کا نام تھا اس لیے اس خط کو ابو بکر ابن حزم کی طرف منسوب کیا گیا، لیکن اس سے اول مدون ہونا ثابت نہیں. حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور علامہ سیوطی نے ایک بات اور کہی، فرمایا خود ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب عمر ابن عبد العزیز نے ہم کو حکم دیا تو میں نے دفتر کے دفتر لکھ دیے، فبعثت الی عمر ابن عبد العزیز، اور میں نے سارے دفاتر کو بھیج دیا. فبعث الی ارض لہ سلطان، ابھی میں نے یہ جملہ نقل کیا. پھر عمر ابن عبد العزیز نے اپنی حکومت جہاں جہاں تھی وہاں ان دفاتر کو بھیج دیا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ ابن شہاب زہری کے دفاتر عمر ابن عبد العزیز کو پہنچ چکے. ابو بکر ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے یقیناً ان کو خط لکھا، انہوں نے بھی لکھا، لیکن ان کے دفاتر کے عمر ابن عبد العزیز کو پہنچنے سے پہلے عمر ابن عبد العزیز کی وفات ہو گئی. بعد میں آپ کے دفاتر ضائع ہو گئے، اسی لیے آپ کے دفاتر کا وجود اب نہیں ہے. جو ابو بکر ابن حزم نے لکھے ان دفاتر کا وجود نہیں ہے، تو آپ کے حیاتی میں پہنچ نہیں پائے اور بعد الوفات ضائع ہو گئے. اس تقریر کو لیا جائے تو اس صورت میں اول مدون ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ ہی ثابت ہو. ایک تیسرا قول یہ ہے کہ اول مدون عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ. ابو بکر ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کے باب میں تہذیب التہذیب میں ان کے تعارف میں ان کی سوانح حیات میں بیان کرتے ہوئے لکھا کہ ان کی بیوی یوں کہہ رہی، ما نام ابو بکر ابن حزم علی الفراش من 40 سنۃ، میرے شوہر ابو بکر ابن حزم 40 سال سے بستر پر نہیں سوئے، یعنی رات میں عبادت کرتے. یہ خود آپ کی بیوی آپ سے متعلق کہہ رہی، اور بیوی کی گواہی سب سے بڑی گواہی. بیوی اگر قائل ہو جائے تو اس صورت میں سمجھو ساری دنیا قائل ہو گئی، اور اگر وہ قائل نہ ہوئی تو پھر کوئی فائدہ ہی نہیں. اسی لیے سب سے بڑی شیخ جو ہے وہ بیوی ہے، جو ہر طرح سے تربیت کر دیتی ہے، اصلاح کر دیتی ہے. ذرا آنکھ اٹھاؤ تو کیا دیکھ رہے تھے آپ ادھر؟ شیخ سے بد نظری کا گناہ دور نہیں ہوگا، اس سے ہو جائے گا.
اسی لیے وہ جلدی قائل بھی نہیں ہوتی، اور وہ قائل ہو گئی تو سمجھ لو کہ آپ نے بہت بڑا پہاڑ کھود ڈالا، پھر تو ساری دنیا ہی آپ کے ہاتھ میں آ گئی اگر وہ قائل ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بقیع غرقد سے تشریف لائے، جنت البقیع سے، سر میں درد تھا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر میں بھی درد تھا، تو حضرت عائشہ یوں سر پکڑ کر بیٹھی ہوئی تھی، فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا سر میں درد ہے۔ تو حضرت نے فرمایا لو مت، اگر تم مر جائیں تو میں تیرے لیے خوب اصالِ ثواب کروں گا، خوب دعا کروں گا۔ تو حضرت عائشہ فوراً کہنے لگی آپ دعا کیا کرو گے، شام نہیں ہوگی کہ دوسری بیوی میری جگہ لے آؤ گے۔ میں بتا رہا ہوں کہ ان کے اندر کی بات جو ہے نا، وہ مقام تقویٰ پر ہوتے ہوئے بھی نکل آتی ہے۔ یہ عورتوں کا مزاج ہوتا ہے۔ تو ابو بکر ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی کہتی ہے ما نام علی الفراش، ابو بکر ابن حزم من 40 سنہ، 40 سال سے آپ بستر پر نہیں سوتے۔ اب بیوی کی گواہی بہت بڑی چیز ہے۔ یہ آپ کے تعارف میں تہذیب التہذیب میں یہ جملہ لکھتا ہے۔ تیسرا قول حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اول مدبن ہے، لیکن بھائی عمر ابن عبدالعزیز نے تو حکم دیا تھا، آپ نے تدوین نہیں فرمائی، آپ نے جمع نہیں کیا۔ یہ مسئلہ تو ایسا ہی ہوا کہ بن الامیر القصر، امیر نے محل بنایا، تو امیر نے تھوڑے ہی بنایا تو معمار نے، لیکن آپ بولتے کیا ہیں بن الامیر القصر، امیر نے مکان بنایا۔ آپ جب اپنا مکان بنواتے ہو تو نسبت تو آپ ہی کی طرف ہوتی ہے، زید نے مکان بنایا، حالانکہ آپ نے ایک اینٹ نہیں رکھی، وہ تو معمار نے بنایا، لیکن آپ کے حکم سے بنایا، اس لیے آپ کی طرف نسبت ہو گئی۔ تو عمر ابن عبدالعزیز کے حکم سے احادیث مبارکہ کو جمع کیا گیا، اس لیے آپ کی طرف نسبت ہو گئی۔ ایک چوتھا قول یہ ہے کہ حضرت عامر شعبی رحمۃ اللہ علیہ اول مدون ہے۔ عامر شعبی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے سلسلے میں مختلف اقوال ہیں، 102 سے لے کر 110 تک کے اقوال ہیں۔ کسی نے 102 کہا، کسی نے 103، کسی نے 104، کسی نے 105 کہا، مختلف اقوال ہیں۔ جو لوگ عامر شعبی کے باب میں کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی وفات چونکہ ابو بکر ابن حزم سے پہلے ہو گئی، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ان کی وفات پہلے ہوئی تو تقدم وفات دلیل ہے اس بات کی کہ آپ ہی مدون اول، لیکن میں ابھی بتا چکا کہ موت کا پہلے ہو جانا یہ دلیل نہیں ہوا کرتی۔ ان چاروں اقوال میں راجح قول ابو بکر ابن حزم، ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ ہے، محمد ابن مسلم بن عبید اللہ بن عبداللہ بن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اقوال ہے، مثلا بعض لوگوں نے کہا کہ ابن جریز رحمۃ اللہ علیہ اول مدون، جن کی وفات 150 میں ہوئی۔ بعضوں نے کہا معمر ابن راشد اول مدون، جن کی وفات 154 میں ہوئی۔ بعضوں نے کہا سعید بن ابی عروبہ، جن کی وفات 156 میں ہوئی۔ بعضوں نے کہا امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ اول مدون، جن کی وفات 157 میں ہوئی۔ بعضوں نے کہا ربیع بن سبی رحمۃ اللہ علیہ اول مدون، جن کی قبر یہی ہے بھاربھوت میں، بھروچ کے قریب۔
یہ تبع تابعی ہے اور نربدا کے راستے سے اس طرف آنا ہوا تھا، جو ایک قافلہ پورا تھا، اور اس زمانے میں پلیگ کی بیماری چلی تھی، طاعون کی، اور اس میں ان کا یہاں انتقال ہو گیا تھا، یہیں دفن کر دیے گئے تھے۔ اب جو وہاں قبر بتائی جاتی ہے وہ قبر ان کی نہیں ہے۔ راجح قول یہ ہے کہ ان کی قبر تو نرمدا کے کنارے پہ تھی، اور پانی کے بہاؤ نے ان کی قبر کو اندر میں لے لیا، یعنی وہ تو اندر چلے گئے، اس لیے کہ پانی کا بہاؤ زمین کو کاٹتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ندی جب چلتی ہے تو پہلے یہاں اس کا کنارہ ہوتا ہے، کرتے کرتے وہ دور تک آ جاتا ہے، تو ان کی قبر پانی میں چلی گئی۔ یہ جو موجودہ وہاں قبریں بتائی جاتی ہیں یہ قبر ان کی نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ کی تدفین بھاربھوت ہوگی۔ تو ربیع ابن سبی رحمۃ اللہ علیہ جن کا انتقال 160 میں، بعض کہتے ہیں کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جن کا انتقال 161 میں، اور بعض کہتے ہیں کہ حماد ابن معمر رحمۃ اللہ علیہ جن کا انتقال 167 میں، بعض کہتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جن کا انتقال 179 میں ہوا، بعض کہتے ہیں کہ علامہ حشیم رحمۃ اللہ علیہ جن کا انتقال 183 میں ہوا، اور بعضوں نے کہا کہ جریر بن عبد الحمید رحمۃ اللہ علیہ جن کا انتقال 188 میں ہوا۔ ان تمام کے باب میں سب سے جامع جواب جو دیا گیا وہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اوجز المسالک میں دیا۔ اوجز المسالک کے مقدمے میں آپ دیکھ لیں، شرح موطا امام مالک میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں نسبت دو طرح کی ہوتی ہے، نسبت اصلیہ و نسبت اضافیہ۔ نسبت اصلیہ یعنی حقیقتاً وہ تو ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ، باقی ان سب کا جو نام لیا گیا وہ اپنے اپنے اوطان کے اعتبار سے، اپنے اپنے وطن کے اعتبار سے۔ مثلا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مدینے میں سب سے پہلے جمع کیا، علامہ ابن جریز رحمۃ اللہ علیہ نے مکے میں سب سے پہلے جمع کیا، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے خراسان میں جمع کیا، علامہ حشیم رحمۃ اللہ علیہ نے واسط میں جمع کیا، حماد ابن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ نے بصرہ میں جمع کیا، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کوفہ میں جمع کیا، معمر ابن راشد رحمۃ اللہ علیہ نے یمن میں جمع کیا، اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے شام میں جمع کیا۔ تو یہ اپنے اپنے وطن میں انہوں نے پہلے کام کیا، اس لیے یہ نسبت اضافیہ ہے، نسبت حقیقیہ نہیں۔ حقیقتاً مدون اول تو ابن شہاب ہے، لیکن اپنے اپنے وطن میں کام کرنے کے اعتبار سے ان کو اول مدون کہا گیا۔ اس پر اشکال ہوگا کہ آخر ایسا کیسے ہوا کہ ان کو اول مدون کہہ دیا گیا؟
اس کا جواب یہ ہے کہ وہ زمانہ تار و ٹیلی فون اور فیکس کا اور موبائل کا، اور اس سے بڑھ کر آج کل ٹویٹر اور واٹس ایپ اور نہ معلوم کیا کیا، جو منٹ نہیں بلکہ سیکنڈ میں یہاں سے وہاں پہنچ جاتی ہے بات۔ یہ زمانہ وہ نہیں تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر مدینے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے روایتوں کا ذخیرہ لکھا تو دوسروں کو کیسے پتا چلتا کہ امام مالک نے یہ کام کیا ہے؟ اس لیے اہل مدینہ نے یوں کہا کہ اول مدون امام مالک۔ شام میں امام اوزاعی نے جب یہ کام کیا اور جمع کیا تو ان کو کیسے پتا چلتا کہ کسی اور نے بھی لکھا ہے؟ نہ نشر و اشاعت کی یہ طریق تھی، اس لیے اہل شام نے کہہ دیا کہ اول مدون امام اوزاعی۔ اسی طرح کے سارے مسائل ہیں۔ خراسان میں جب جمع ہوا تو کہاں مدینہ اور کہاں خراسان؟ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے جب احادیث کو جمع کیا تو وہاں کے لوگوں نے ان کو اول مدون کہہ دیا۔ یہ سب نسبت اضافیہ ہے۔ اس اعتبار سے تو یہ سارے اقوال اضافی طور پر اپنے اپنے وطن کے اعتبار سے کہا جاتا ہے، ورنہ حقیقتاً اول مدون جنہوں نے سب سے پہلے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر جمع کیا اور دفاتر کے دفاتر لکھ کر کے بھیج دی، وہ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ۔ ڈاکٹر عبد الحلیم صاحب النجار رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتاب پر کچھ حاشیہ لکھا اور یہ کتاب انگلش میں تھی، اس کا عربی ٹرانسلیشن کی اور اس پر کچھ باتیں بھی نوٹ کی۔ اس کتاب کا نام ہے التاریخ العربی۔ اس کا لکھنے والا مصنف اور مورخ التاریخ الادب العربی، عربی ادب کی تاریخ لکھ رہا۔ اس کا نام ہے بروکلمان، یہ عیسائی ہے۔ اس نے یہ تاریخ التاریخ الادب العربی، یہ اصلاً تو انگلش تھی، ڈاکٹر عبد الحلیم النجار نے اس کا عربی میں ٹرانسلیشن کیا اور اس پر کچھ حاشیہ بھی لکھا۔ بروکلمان جب باب حدیث پر گفتگو کرنے لگا تو وہ لکھ رہا ہے اول من دون الحدیث ابن جریج۔ حالانکہ میں آپ کو ابھی بتا چکا کہ یہ نسبت اضافیہ ہے۔ ابن جریج مکہ کے اعتبار سے تو اول مدون ہے، حقیقتاً مدون اول نہیں، لیکن وہ لکھ رہا ہے اول من دون الحدیث ابن جریج۔ چلو یہ تو بعض محدثین نے بھی لکھا ہے ابن جریج، لیکن آگے جو وہ جملہ لکھ رہا ہے وَقَانَ جَدُّهُ نَصْرَانِيًّا، اول من دون الحدیث ابن جریج وَقَانَ جَدُّهُ نَصْرَانِيًّا، اس کے دادا نصرانی تھے۔ گویا یہ وہ باور کرانا چاہتا ہے کہ تمہاری احادیث کو جمع کرنے والے سب سے پہلے ابن جریج ہے جو نصرانی النسب ہے۔ دادا نصرانی تھے تو نصرانی النسب ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے حدیث کا ذخیرہ جو ہے وہ اقوال نصرانیت ہے، نہ کہ اقوال محمدی۔ پھر اتنے پر اس نے بس نہیں کیا، وہ لکھتا ہے وَقَانَ جَدُّهُ نَصْرَانِيًّا وَدَوَّنَ هَذَا الْعِلْمَ، اے ابن جریج، ثُمَّ تَتَزَايَدْ، یعنی ابن جریج نے تو سب سے پہلے احادیث کو جمع کیا،
پھر اس کے بعد اس میں اضافہ ہوتا رہا. اس کا مطلب یہ نکلا کہ جھوٹی سچی باتیں نقل ہوتی رہی. یہ جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے. اولاً تو ابن جریج اول مدون ہے ہی نہیں. نمبر 2، ابن جریج اپنی جگہ بہت بڑے تابعی محدث. پھر اگر کوئی غلط حدیث بھی انہوں نے نقل کی ہوتی تو زمانے کے علماء تابعین جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ان کی روایت کو کیسے قبول کریں؟ لیکن وہ عیسائیت کی اشاعت کے لیے وہ یہ لکھ رہا. آپ نے ایک لغت کا نام سنا ہوگا یا دیکھی ہوگی، المنجد. اس کا لکھنے والا بھی عیسائی ہے. یہ باب الطاع میں جب پہنچتا ہے تو دیکھ لینا کھول کر. حدیث کے الفاظ ہے وَأَنْتُمُ الطُّلَقَاء. فتح مکہ کے موقع پر حضرت نے فرمایا. طلقاء کا ترجمہ وہ کر رہا ہے منجد میں. من يدخل فی الاسلام کرہا، جس کو اسلام میں مار مار کر لایا گیا. اس کا مطلب اہل مکہ کو مار مار کے اسلام میں داخل کیا گیا. حالانکہ دنیا جانتی ہے انتم الطلقاء، تم آزاد ہو، یعنی کوئی پکڑ دکڑ نہیں. لیکن وہ کہتا ہے من يدخل فی الاسلام کرہا، جس کو جبراً اسلام میں داخل کیا. وہ یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ اسلام میں تلوار کے زور پر لوگوں کو داخل کیا گیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مار مار کر لوگوں کو مسلمان کیا. اس پر کچھ باتیں تو کتاب المغازی میں آئے گی، اشاعت اسلام. مجھے صرف اس وقت یہ بتانا ہے کہ دیکھیے اس نے کیسی یہاں پر خیانت کی. بالکل لغت سے ہٹ کر ترجمہ کیا اور بس نہ کوئی اس پر کچھ لکھ رہا ہے، کچھ نہیں. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ امام محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اتنی ساری کتابیں لکھی، مجھے جب بھی لغت حل کرنے کی ضرورت پڑی میں نے منجد کو کبھی نہیں اٹھایا. فرمایا مجھے اس میں وحشت معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ غیر مسلم کی کتاب ہے. میں نے کبھی کسی لفظ کو اس سے حل نہیں کیا، مجھے نور ہی معلوم نہیں ہوتا اس میں. فرمایا کسی نے مجھ کو ہدیہ دی ہے کتاب منجد، رکھی ہوئی تھی، صبح کو شام کو کوئی اٹھا لے گیا، چوری کر لی. حضرت فرماتے اللہ کو منظور ہی نہیں تھا کہ میری کتاب میں اس کا حوالہ ہے، اس لیے منجد کا حوالہ کہیں نہیں. اب لامے دیکھ لے، اوجز دیکھ لے، فضائل اعمال دیکھ لے، یا اس کے علاوہ حج دیکھ لے، کوئی بھی حضرت کی کتاب اٹھا کر منجد کا حوالہ آپ کو کہیں نہیں. تو برو کلمان نسائی نصرانی ہے، اور وہ اول مندب بن الحدیث ابن جریج کو کہہ کر کہہ رہا ہے وکان جدہ نصرانی ثم تتزاید، یعنی ویسے ہی سب من گھڑت حدیث آ گئے. حضرات محدثین کا حال یہ رہا کہ صداقت اور سچائی میں اور علم حدیث کی حفاظت میں آپ نے اپنے اقارب ترین کو معاف نہیں کیا، رشتہ داروں کو معاف نہیں کیا. بھلا وہ محدث کذب بیانی کیسے کر سکتے؟ آپ مقدمہ مسلم میں پڑھو گے زید بن ابی انیسہ رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھا گیا کہ آپ کے بھائی یحییٰ بن ابی انیسہ، وہ حدیث بیان کرتے ہیں، ہم ان سے حدیث لیں. زید بن ابی انیسہ بڑے درجے کے محدث ہیں، ان کے بھائی یحییٰ کا ان سے ہم حدیث لیں. تو زید بن ابی انیسہ فرماتے ہیں لا تاخذنہ،
میرے بھائی سے روایت نہ لینا، فإنہ کذاب، جھوٹا ہے، بہت بڑا جھوٹا۔ کیا کوئی اپنے بھائی کے باب میں یہ کہے گا؟ لیکن عظمت حدیث میں اپنے بھائی پر بھی کلام کیا، یہ ہے محدثین کی شان، اپنے بھائی کو بھی معاف نہیں کیا۔ اسی سال ایک ادارے میں، اسی سال کا مطلب گزشتہ سال، بخاری شریف شروع ہوئی، تو میں بھی اس جلسے میں پہنچا مغرب کی بات، اب نہ میرے ذہن میں تھا کہ مجھے کچھ پڑھانا ہے، نہ پہلے سے، وہ تو کوئی صاحب وہاں شروع کرانے کے لیے آنے والے تھے، اتفاق ایسا ہوا کہ ان کا فلائٹ مس ہو گئی، وہ نہ آ سکے، تو وہیں کے جو بخاری پڑھانے والے شیخ الحدیث صاحب تھے، مدرس تھے، انہیں کے حوالے کیا گیا تھا کہ اب وہی شروع کرا دیں گے۔ میں تو ویسے ہی جلسے میں پہنچا تھا، اس لیے کہ شرکت کی دعوت تھی، میں نے کہا اپنے علاقے کا مدرسہ ہے، جانا چاہیے۔ وہاں پہنچا تو وہاں کے شیخ الحدیث صاحب جو شروع کرانے والے تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ اب تو آ گیا ہے تو ہی شروع کرا۔ اب میں خالی اس ذہن، نہ میں نے کوئی کتاب دیکھی نہ کچھ نہیں، میں نے ان سے کہا کہ آپ کچھ پہلے بول دیجیے، پھر میں 2-3 باتیں کہہ دوں گا۔ میں جب بیٹھا تو مجھے یہ واقعہ مستحضر نہیں تھا مسلم کا، تو زبان سے میں نے یوں کہا کہ زید بن ابی انیسہ کو پوچھا، یحییٰ کے باب میں، یا یحییٰ سے پوچھا زید بن ابی انیسہ کے باب میں، اور میں نے یہ بھی کہا کہ مجھے نام میں پوچھا، تو فرمایا لا تؤخذ عنہ فإنہ کذاب۔ دوسرے دن واٹس ایپ پر ایک صاحب لکھ رہے ہیں کہ اس کے درس حدیث کی غلطیاں، یعنی میری، ماشاء اللہ، اچھا ہے، آپ جیسے مسلح رہیں گے تو ہماری اصلاح بھی ہوتی رہے گی، ہونا چاہیے، اس لیے کہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ میں مصلح العلماء ہوں۔ اس میں اولاً جو غلطی انہوں نے میری بیان کی کہ اس نے یوں کہا کہ میں نے حدیث شریف پڑھی ہے محمد ابن یونس، مولانا محمد یونس جونپوری سے، فرمایا شیخ کا نام محمد نہیں ہے، یونس ہے۔ میں نے کہا احمق تو جانتا ہے یا میں جانتا ہوں؟ میرے پاس شیخ کی پاسپورٹ اب بھی پڑی ہوئی ہے، شیخ کا آدھار کارڈ اوریجنل میرے پاس پڑا ہوا ہے، چونکہ 3.5 میں ہی بناتا تھا تو وہ میرے پاس پڑا ہوا ہے، اس پر محمد یونس ہے۔ شیخ دستخط کرتے تھے تو جتنی وہ مسلسلات کی جو سندیں ہیں اس پر آپ دیکھ لیجئے، شیخ کی دستخط محمد یونس۔ اب ان احمق صاحب کو پتہ ہی نہیں، وہ لکھ رہے ہیں کہ یہ غلط بات ہے کہ محمد یونس کہہ رہا ہے، اس کو نام کا پتہ نہیں ہے، ان کا نام یونس تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، چلیے، ہمیں اس کا جواب دینے کی ضرورت ہی کہاں ہے۔ دوسرا یہ واقعہ لکھا، میں نے کہا اگر میری وہ پوری تقریر سن لیتے تو اس میں تو میں نے صاف کہا تھا کہ میں تو خالی اس ذہن آیا ہوں، شرکت کے لیے آیا تھا، البتہ بر وقت مجھے کہہ دیا گیا۔ تو یہ باتیں جب میرے سامنے آئی تو میں نے اس واقعے کو نقل کرتے کرتے کہ زید کو پوچھا تھا یحییٰ سے متعلق، یا یحییٰ سے پوچھا تھا زید سے متعلق، بہرحال اپنے بھائی سے متعلق کیوں کہا کہ لا تأخذ عنہ فإنہ کذاب، تو وہ پوری بات اسی میں منقول ہے۔ میں نے کہا حتمی طور پر یہی کہا تھا کہ یحییٰ ہی سے پوچھا زید سے متعلق، لیکن ٹھیک ہے، ایسے بھی کچھ مسئلے ہوا کرتے ہیں ہر دور میں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ مسئلے نہیں ہوتے ہیں، یہ حسد ہوتا ہے، ورنہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من نصح فی السر فقد نصح، جس نے نصیحت کی چپکے سے اس نے نصیحت کی، ومن نصح فی العلانیۃ فقد فضح،
اور جس نے علانیہ جس نے سب کے سامنے اس نے فضیحت کی، رسوائی کی. اور فضیحت اور رسوائی تبھی ہو سکتی ہے جبکہ قلب کا حسد ہو. یہ خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے. خیر یہ تو مجھے ضمناً بات یاد آ گئی، اس لیے میں نے اس کو نقل کیا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے اکابر کا حال یہ رہا کہ وہ باب روایت میں احادیث مبارکہ کی حفاظت میں کبھی جھوٹ کو پسند نہیں کرتے، اپنے اقارب ترین کو معاف نہیں کیا. جیسے یہ زید بن ابی حنیسہ نے اپنے بھائی کے باب میں کہہ دیا لا تاخذنہ، یہ مقدمہ مسلم میں ہے. حضرت علی ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ سے جب سوال ہوا ان کے والد عبداللہ ابن جعفر سے متعلق کہ آپ کے والد صاحب بھی حدیث بیان کرتے ہیں، ہم ان سے حدیث لیں. اب آپ بتائیے آپ کے والد سے متعلق کوئی پوچھے تو وہ اکذب الکذاب ہوں گے تو بھی ہم اصدق الحدیث ثابت کریں گے ان کو کہ میرے باپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے. علی ابن مدینی کے سامنے جب باپ کا مسئلہ آیا تو آپ نے فرمایا سل غیری، میرے علاوہ کسی اور کو پوچھو، اس لیے کہ باپ کا مسئلہ ہے. فرمایا نہیں، ہم آپ ہی سے پوچھیں. تو علی ابن مدینی نے فرمایا لا تاخذ عن والدی، میرے والد سے روایت نہ لینا، میں فإنه ليس من اصحاب الحدیث، میرا والد اصحاب حدیث میں سے نہیں. جو بھی بات ہوگی اندرونی، لیکن آپ نے فرمایا میرا باپ اصحاب حدیث میں سے نہیں ہے. کون ہوگا جو اپنے باپ پر یہ کلام کر دے؟ آپ انداز تو لگائے. تصور میں نہیں آ سکتا ہے کہ کوئی اپنے باپ پر کلام کرے، لیکن علی ابن مدینی نے صاف صاف کہہ دیا کہ میرے والد سے روایت نہ لینا. یہی ابو داؤد شریف جو آپ پڑھتے ہیں، ان سے پوچھا گیا اپنے بیٹے ابو بکر سے متعلق کہ آپ کے بیٹے ابو بکر سے روایت لیں. ابو بکر ابن ابی داؤد، تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں لا تاخذ عنہ فإنہ کذاب، میرے بیٹے سے روایت نہ لینا، جھوٹا ہے وہ. لیجیے اپنے بیٹے پر کلام کرتے. آج حال یہ ہے کہ بیٹے کا قصور ہوتا ہے تب بھی باپ دوسروں کا قصور ثابت کرتا ہے اور بیٹے کو بالکل محفوظ بتاتا ہے کہ نہیں میرے بیٹے کا کوئی قصور ہی نہیں. لڑائی ہوتی ہے مدرسوں میں بھی تو اولیاء آ کر اپنے بیٹے کا قصور ثابت نہیں کرتے، دوسروں کا قصور ثابت کرتے. بیٹا خود اپنے اعمال سے بگڑتا ہے لیکن کہتے میرا بیٹا تو بڑا اچھا، اس نے بگاڑ دیا نسبت دوسروں کی طرف، اس نے بگاڑ. تو تیرے بیٹے میں کیا اوصاف ملائکہ تھے؟ اس میں جوہر تھے ہی نہیں بگڑنے کے. تو آج کوئی اپنی اولاد سے متعلق اتنی سی بات بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہاں حال یہ ہے کہ ابو بکر پر کلام ہو رہا ہے باپ کی طرف سے. بھلا جہاں محدثین کا یہ حال رہا کہ انہوں نے نہ باپ کو معاف کیا، نہ بھائی کو معاف کیا، نہ بیٹے کو معاف کیا، یہ دلیل ہے عشق نبوت کی، کلام رسول کی عظمت کی، کہ سب کچھ قربان ہو جائیں کلام رسول کے مقابلے. ہم سب پر کلام کر سکتے ہیں لیکن کلام رسول کی حفاظت کریں گے. بھلا جن محدثین کا یہ حال ہو، کیا وہاں ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ نصرانی باتوں کو نقل کر دیں گے؟ بہت بڑے محدث ہے ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ. بہرحال یہ غلط بات ہے. خلاصے کلام یہ نکلا کہ بہت ساروں کے نام اول مدون میں ذکر کیے گئے، یہ نسبت اضافیہ ہے. تدوین کے باب میں اضافی نسبت ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اصل اصول تو
محمد ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ، یہ دوسری صدی میں سب کچھ ہوا. ابھی تک جو میں نے نقل کیا یہ دوسری صدی میں. اب اس کے بعد تیسری صدی شروع ہوئی. تو اس تیسری صدی میں، تیسرے دور میں ایک نیا کام شروع ہوا. اور وہ کام یہ ہوا کہ احادیث مرفوعہ کو جمع کیا جائے، یعنی جو موصول سند کے ساتھ روایات ہیں اس کو جمع کیا جائے اور احادیث موقوفہ کو نکال دیا جائے. اس کام کی ابتدا کس نے کی؟ اپنے اپنے علاقے میں مختلف محدثین تھے. مثلا ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ، ابن عدی نے اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے نقل کیا کہ کوفہ میں یحییٰ بن عبد الحمید الحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کو شروع کیا، یعنی احادیث مرفوعہ کو جمع کر. اور بصرہ میں عبداللہ ابن موسیٰ العبسی رحمۃ اللہ علیہ اس کام کو شروع کیا. اصل اصول ان دونوں کوفہ اور بصرہ میں احادیث، اس لیے کہ اس سے پہلے جو بھی آپ نے جتنوں کے نام پڑھے انہوں نے روایات تو جمع کی لیکن مرفوعہ موقوفہ سبھی لے لیا. انہوں نے خاص طور پر احادیث مرفوعہ کو جمع کرنا، تو یہ بھی ایک نیا کام شروع ہوا. پھر اس کے بعد اس کام کے اندر بہت سارے اکابر آ گئے، لیکن اصل اصول یہ دونوں ہیں. بصرہ کے اندر عبداللہ بن موسیٰ العبسی ہے اور کوفہ کے اندر یحییٰ بن عبد الحمید الحمانی. اس کے بعد تو پھر یہ کام اسحاق بن راہوی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ابو بکر بن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ، علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ، ان ساروں نے بھی پھر احادیث مرفوعہ کو جمع کرنے کا کام شروع کیا. یہ تیسری صدی میں ہوا. اس کے بعد تیسری صدی کا اختتام اور چوتھی صدی، اس میں خاص طور پر احادیث مرفوعہ کے علاوہ احادیث صحیحہ کو جمع کرنے کا کام شروع کیا. یہ بھی تیسری صدی کے اختتام پر ہوا. احادیث صحیحہ کو جمع کرنے کا کام سب سے پہلے جس نے کیا تیسری صدی میں وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. ان کے بعد پھر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ہیں. لیکن اصل اصول یہ بیرا جس نے اٹھایا صرف احادیث صحیحہ کو جمع کرنے کا، یہ حضرت امام محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم الجوفی البخاری رضی اللہ تعالیٰ. اس کے بعد پانچویں طبقے میں ترتیب فقہ پر روایتوں کو جمع کرنے کا کام شروع ہوا، جس کو کہا جاتا ہے سنن. یہ احادیث صحیحہ کے بعد یہ طریقہ آیا کہ فقہ کی ترتیب پر جیسے طہارت کی روایت سے کتاب کو شروع کیا جائے، جیسے ترمذی ہے کتاب الطہارت سے شروع ہوتی ہے، نسائی شریف ہے، ابو داؤد شریف ہے. یہ ترتیب فقہ پر ہے، اس لیے اس کو سنن کہا جاتا ہے. سنن ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی وغیرہ. اس کام کو سب سے پہلے کس نے کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ کام امام ابو داؤد سجستانی رحمۃ اللہ علیہ. یاد رکھو امام ابو داؤد سجستانی امام بخاری کے ہم عصر ہیں.
شاگردوں میں سے نہیں. آپ جتنی کتابیں سیاہ ستہ میں پڑھو گے، امام مسلم شاگرد ہے بخاری کے، امام ترمذی شاگرد ہے، امام نسائی شاگرد ہے، بالواسطہ یا بلا واسطہ، جو اپنی جگہ بحث آئے گی حالات میں. امام ابو داؤد سجستانی شاگرد نہیں، ہم عصر ہیں. آپ نے سب سے پہلے ترتیب فقہ پر ابو داؤد شریف کو لکھا. اس کا مطلب یہ نکلا کہ سنن کی ترتیب پر اول مدون امام ابو داؤد سجستانی. لیکن اس پر ایک اشکال کیا گیا، وہ یہ کہ اس سے پہلے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم سعید ابن منصور کی سنن تو وجود میں آ چکی تھی، جو مشہور ہے سنن سعید ابن منصور، جو ابو داؤد کے استاد ہیں. اس کا جواب ہمارے شیخ نے دیا. فرمایا کہ بہت ممکن ہے کہ علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ کی مراد یہ ہو کہ جس میں روایات صحیحہ زیادہ ہو، اور سعید ابن منصور رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سنن میں ہزاروں روایات موقوفہ و اقوال صحابہ نقل کی، تو زیادہ تر روایات صحیحہ مرفوعہ یہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ. تو اس اعتبار سے اول مدون فی ترتیب السنن امام ابو داؤد سجستانی رحمۃ اللہ علیہ. تو سمجھ میں بھی آیا. اب اس ترتیب کو یوں سمجھ لیں کہ اصل اصول اول مدون محمد ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ، اور جن لوگوں کی طرف منسوب ہے اس کے مختلف جوابات میں دے آیا، خصوصاً اوجز المسالک کے حوالے سے اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے. پھر دوسرا دور شروع ہوا جس میں احادیث مرفوعہ کو جمع کیا گیا صرف. پھر تیسرا دور شروع ہوا جس میں احادیث صحیحہ کو جمع کیا گیا، اور چوتھا دور جب شروع ہوا تو اس میں ترتیب سنن پر روایت ہوئی، یہاں تک تدوین حدیث کا سلسلہ ہے. اسی کو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفیۃ الحدیث میں اشعار میں یوں فرمایا: اول جامع الحدیث والعصر ابن شہاب عامر لہ عمر. اول جامع الحدیث والعصر، سب سے پہلا مدون اول حدیث اور عصر کو جمع کرنے والے ابن شہاب عامر لہ عمر، عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر. وَأَوَّلُ الْجَامِعِ بِالْأَبْوَابِ جماعۃ فی العصر ذو اقتراب. اور ابواب کی ترتیب پر اول جامع ایک بہت بڑی جماعت ہے. وَأَوَّلُ الْجَامِعِ لِلْأَبْوَابِ جماعۃ فی العصر ذو اقتراب، ایک بہت بڑی جماعت ہے جنہوں نے ابواب کی ترتیب پر روایتوں کو جمع کیا. وہ کون لوگ ہیں جن کے اسما میں نے اوپر لیے تھے، جن کی طرف مدون اول ہونے کی بات کہی گئی، جن کی طرف میں نے کہا نسبت اضافیہ. وہ کون لوگ ہیں؟ کئی ابن جریج و معمر و حشیم، کئی ابن جریج و حشیم و مالک و معمر و ولد المبارک. جیسے ابن جریج، حشیم، مالک، معمر اور عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ. انہوں نے ابواب کی ترتیب پر یعنی کیف متفق روایتیں نہیں بلکہ ترتیب کے ساتھ اپنے اپنے علاقے میں روایتوں کو جمع فرمایا. آگے فرماتے وَأَوَّلُ الْجَامِعِ بِالْاخْتِصَارِ عَلَى الصَّحِيحِ فقط البخاری.
وَأَوَّلُ الْجَامِ بِالْاخْتِصَارِ، اور صحیح ترتیب پر، صحیح روایتوں کے مجموعے پر اختصار کے ساتھ جمع کرنے والے فقط امام بخاری۔ وَأَوَّلُ الْجَامِ بِالْاخْتِصَارِ عَلَى الصَّحِيحِ فقط البخاری۔ یہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی ترتیب کی طرف اشارہ کیا جس کو میں نے ابھی ذکر کیا۔ حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ اس ترتیب کو بہت اچھے انداز میں بیان کیا ہے، لیکن اس وقت وہ مجھے مستحضر نہیں۔ جہاں حضرت نے استدلال بالحدیث کا مسئلہ ذکر فرمایا ہے، اس میں اس ترتیب کو بہت نرالے انداز میں، اگر مجھے یاد رہا تو کل کو میں ذکر کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ خلاصے کلام یہ نکلا کہ واضح اول عرف کے اعتبار سے ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ، یہاں تک کی گفتگو وضع پر ہو گئی کہ اس فن کو وضع کس نے کی، لیکن اب اس پر اشکال آ گیا، اور اشکال دو آئے۔ یہاں تک کی بات مکمل ہو گئی مبادی اشارہ، میں نے کہا تھا کہ 10 باتیں مبادیات میں ذکر کی جاتی ہے، جس میں آج میں نے نسبت کو بھی بیان کیا اور اس کے ساتھ ساتھ واضح پر بھی گفتگو۔ مبادیات اشارہ تو پورے ہو گئے اور واضح اول کون ہے وہ بھی سامنے آ گئے، لیکن اس پر 2 اشکال آ گئے۔ پہلا اشکال تو یہ آیا کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ نے اور اس زمانے کے اکابر نے احادیث مبارکہ کو جمع کیا، تو یہ تو سنہجری 99 کی بات ہے، تو یہ 99 سال کے اندر احادیث محفوظ کیسے رہی؟ جب کل کی بات بدل جاتی ہے تو 99 سال میں کیا احادیث جوں کی توں رہی تھی؟ یہی مستشرقین شبہ ڈالتے ہیں، اور ہمارا جوان چونکہ علم سے خالی ہوتا ہے، اس لیے فوراً اس کو شبہ ہو جاتا ہے کہ ہاں یقینی بات ہے کہ 99 سال تک تو یہ کام ہوا نہیں، تو یہ حدیث محفوظ کیسے رہی؟ جس کے نتیجے میں وہ منکر حدیث بن جاتا ہے۔ ایک اشکال تو یہ ہے۔ دوسرا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث کو لکھنے سے منع فرمایا، جیسے مسلم شریف کی روایت میں، مَن یکتب عنی سوی القرآن فمحاہ، جو مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ بھی لکھے گا وہ مٹا دے اس کو۔ تو آپ نے حدیث کو لکھنے سے منع فرمایا، تو پھر ان اکابر نے حدیث لکھی کیوں؟ یہ تو حدیث شریف کے خلاف کر رہے ہیں۔ جس بات کو نبی علیہ السلام نے منع فرمایا اس کے خلاف کیوں احادیث کو لکھا؟ یہ 2 اشکال بہت بڑے ہیں۔ وضاحت کا مسئلہ تو آ گیا، لیکن اس پر 2 اشکال ہو رہے ہیں۔ ان دونوں اشکالوں کو کل